بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین اکرام السلام علیکم. پروگرام دعا اور دوا کے آج کے شمارے کے ساتھ ہم آپ کے سامنے پھر سے حاضر خدمت ہیں اور میں ہوں آپ کا میزبان گوہر رسول. ناظرین, پروگرام کے حوالے سے میں ایک چھوٹی سی بات یہاں بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمارے پروگرام صرف اور صرف قرآن, حدیث اور سنت کی روشنی میں آپ کی رہنمائی کرتا ہے. نہ ہی ہم لوگ یہاں کسی مسلک یا کسی فرقے یا فقہ کی بات کرتے ہیں, اور نہ ہی کوئی وہم یا کوئی ٹوٹکا یا ٹونا اس طرح کی کوئی چیز اس طرح کی پروموٹ کرتے ہیں. تو ہمارا بیسک مقصد یہ ہے کہ آپ کی رہنمائی کریں, آپ کی پریشانیوں میں کا آپ کو حل بتائیں, صرف اور صرف قرآن, حدیث اور سنت کی روشنی میں اور دعاؤں کی روشنی میں. کیونکہ دعا بہترین عبادت ہے, دعا خالص عبادت ہے, دعا نجات کی کنجی ہے, دعا باب رحمت ہے اور مومن کا اسلحہ ہے, دعا دین کا ستون ہے, آسمان و زمین کا نور ہے, دعا خدا کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل ہے, دعا کو نصف عبادت کہا جاتا ہے, انبیاء کا اسلحہ اور مومن کے سپر ہے, دعا بلا کو ٹالتی ہے. یہ براہ راست پروگرام ہم آپ کے لیے پیش کرتے ہیں تاکہ آپ کی رہنمائی کر سکیں, آپ کی پریشانیوں, آپ کے مسائل کا ہم آپ کو حل بتا دیں, صرف اور صرف قرآن, حدیث اور سنت کی روشنی میں دعائیں بتا دیں آپ کو. ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہیں آج لکھنؤ سے مولانا ہارون نظامی صاحب, عالم دین ہیں, جو ہماری رہنمائی کریں گے. ناظرین, فون نمبرات لگاتار آپ کی ٹی وی اسکرین پر فلیش ہو رہے ہیں. آپ فون کے ذریعے پروگرام کا حصہ بنیے, اپنی پریشانیاں, مسائل بیان کیجیے اور ان کا حل حاصل کر لیجیے. میں ایک بار فون نمبرات دہرا دوں, 1-800-4192 1-800-4192-154 اور ایک اور نمبر ہے 9989974324. آپ فون کے ذریعے اس پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. ہم 1 گھنٹے تک آپ کے ساتھ ہیں. مولانا صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ مولانا صاحب, آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اور ہماری رہنمائی کریں گے. مولانا صاحب, آپ سے ایک چھوٹا سا سوال میں یہ جاننا چاہوں گا کہ دعاؤں میں خشوع کیسے پیدا کیا جائے, کیونکہ ہمارا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم اپنے ناظرین کو دعاؤں کے ذریعے رہنمائی کریں, دعاؤں کے سلسلے میں رہنمائی کریں, تاکہ دعاؤں کے ذریعے, صرف اور صرف دعاؤں کے ذریعے ان کی پریشانیاں, مسائل حل ہوں. قرآن, حدیث اور سنت کی روشنی میں جتنی بھی دعائیں ہیں, جس طرح کی بھی دعائیں ہیں, اذکار ہیں, ہم ان کی رہنمائی کر سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, سب سے اول بات تو یہ ہے کہ قرآن کو شفا بھی کہا گیا ہے اور قرآن شفا بھی ہے, لہذا اس کی ہر آیت اور اس کا ہر رکوع, اس کی ہر سورت شفا ہے. اب لہذا ہمیں یہ معلوم کرنا ہے کہ کہاں پہ کون سورت پڑھنی ہے, کون سی آیت پڑھنی ہے, کون سا رکوع پڑھنا ہے, کس وقت پڑھنا ہے, یہ ساری چیزیں معلوم کرنی ہیں. ظاہر صاحب, جیسے آپ نے سوال کیا ہے کہ خشوع کیسے پیدا ہو دعاؤں کے اندر, تو اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آدمی کا عقیدہ اور یقین پورا اللہ کی ذات عالی کے اوپر پختہ ہونا چاہیے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کا ہم قرآن پڑھ رہے ہیں, جو سورت پڑھ رہے ہیں, جو آیت ہم یہ پڑھ رہے ہیں, شفا تو اللہ ہی دے گا, بلکہ ذریعے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن ہمارے حق میں دیا ہے, اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بتائی ہوئی دعائیں ہیں, جو سنتیں ہیں, ہم اس ارادے اور یقین سے پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ جب بھی تمہیں کوئی پریشانی آئے, کوئی دقت پریشانی آئے, تو تم ان کے ذریعے سے شفا حاصل کر سکتے ہو. جی مولانا صاحب, بہت شکریہ. ناظرین, براہ راست پروگرام ہے, آپ پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں فون کے ذریعے. فون نمبرات آپ کی ٹی وی اسکرین پر لگاتار فلیش ہو رہے ہیں. اسی سلسلے میں پہلے کالر کو شامل کرتے ہیں. دیکھیں لائن پر کون موجود ہے. السلام علیکم. برکاتہ. ہلو. ہاں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام جناب, کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی, آسنسول سے بول رہے ہیں, محمد سوراب خان. محمد سوراب صاحب, بتائیں آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ میں ہمیشہ سوچتا ہوں کہ فجر کی نماز پڑھوں, لیکن اٹھ نہیں پاتا ہوں. جب اٹھتا ہوں تو دیکھتا ہوں وقت نکل جاتا ہے. جی, ڈیلی میں نیت کر کے سوتا ہوں, لیکن ہو نہیں پاتا. جی ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ اور کوئی مسئلہ آپ کا؟ جی, اس کے علاوہ اور کوئی مسئلہ؟ نہیں, اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. بس بہت شکریہ کال کرنے کے لیے, آپ کو جواب دے دیں گے. ایک اور کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب, کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میرا نام منیب ہے, ارداپور سے بات کر رہا ہوں. کہاں سے؟ ارداپور ضلع, ناندیڑ, مہاراشٹر. جی منیب بھائی, بتائیے کیا مسئلہ آپ کا؟
ہاں تو کوئی شخص اگر اپنے پہ جادو ٹونا کر رہا ہے تو اس کا کیا حل ہے؟ ٹھیک ہے، ہم آپ کو جواب دیں گے. میں مفتی مولانا صاحب کے سامنے یہ سوال رکھ دوں گا. اس کے علاوہ اور کوئی بات مسئلہ آپ کا؟ اور کچھ بھی نہیں. بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حفیظ اللہ بابا سری نگر JNK سے بول رہے ہیں. جی حفیظ اللہ صاحب بتائیں. سر ہمیں ایک بات ہے, ہم بالکل 5-6-4 سال سے ہمیں ٹوٹل نیند نہیں آتی. رات کو جب بھی سوتے ہیں 12-1 بجے تک کروٹیں لیتے, جب بھی نیند آتی ہے بیڈ میں ایسے مطلب برے سپنے آتے ہیں جی. اور صبح میں پھر 2 بجے اٹھتا ہوں. تو میں اس کے لیے کچھ پرانی نسخہ چاہے, باقی دوا تو ہم لیتی رہے ہیں. ضرور آپ کو بتائیں گے. اس کے علاوہ اور کوئی مسئلہ حفیظ اللہ صاحب؟ بس تھینک یو سر, یہی بات. بہت شکریہ سری نگر سے کال کرنے کے لیے, آپ کو ضرور جواب دیں گے. ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو. شاید کالر سے رابطہ نہیں ہو پایا. جی مولانا صاحب, محمد سوراب صاحب آسنسول سے روزانہ نیت کر کے سوتے ہیں کہ فجر کی نماز پڑھیں گے, لیکن اٹھ نہیں پاتے, کسی وجہ سے شیطان بہکا دیتا ہے. ان کے لیے کوئی دعا تجویز کریں. دیکھیے اس کے لیے 2 چیزیں ہیں کہ سب سے اول بات تو یہ ہے کہ وہ جلدی سونے کا اپنا پروگرام بنائے. نیت یہ کریں کہ ہمیں جلدی سونا ہے, عشاء کے بعد چھوٹا سا جو اپنا کھانے کا ہے, اس کے بعد ہلکا پھلکا جو ہے بچوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے, کوشش یہ کریں کہ جلدی سوئیں. اور دوسری یہ کہ سورہ کہف کا آخری رکوع پڑھ لیں. سونے سے پہلے سورہ کہف کا آخری رکوع پڑھ لیں, اور انشاءاللہ جس ٹائم اور جس گھڑی گھنٹے کے اعتبار سے یہ نیت کریں گے انشاءاللہ آنکھ کھل جائے گی. اور دوسری یہ کہ جو ہے جب تک ان کو نیند نہ آئے اس وقت ایک درود شریف پڑھتے رہیں. تو پہلا کام یہ کرنا ہے کہ جلدی سونا ہے, جلدی سونے کا اپنا پروگرام بنائیں. دوسرے کہ جب تک نیند نہ آئے درود شریف پڑھتے رہیں. اور تیسرا یہ کہ سونے سے پہلے سورہ کہف کا آخری رکوع پڑھ لیں, انشاءاللہ ان کی نیند جو ہے کھل جائے گی فجر کی نماز سے پہلے. جی مولانا صاحب, کیا یہی حل حفیظ اللہ صاحب کا بھی, کیونکہ ان کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ نیند نہیں آتی ہے, برے خواب آتے ہیں, برے خیالات آتے ہیں, پریشانی ہوتی ہے, تو کیا ان کا بھی یہی حل ہے یا ان کے لیے کچھ اور تجویز کریں گے آپ؟ نہیں, ان کے لیے تو یہ رہے گا کہ وہ ایک کڑوا تیل لے لیں اور کڑوے تیل کے اوپر جو ہے تقریباً 100 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. 100 مرتبہ درود شریف پڑھ کے اور پھر اس کو سر میں اور تلوے میں مالش کر لیں. سونے سے پہلے مالش کر لیں, اور اس کے بعد وہ جو ہے استغفار کی کثرت کریں. استغفار کی یہ 2 چیزیں ان کے لیے ہیں کہ کڑوے تیل کے اوپر درود شریف کی مالش کر لیں اور سر اور تلوے میں اس کی مالش کریں اور درود شریف کو پڑھ کے دم کر لیں. اور دوسرے کی جب تک ان کو نیند نہ آئے استغفار کی کثرت کریں, انشاءاللہ نیند آ جائے گی. جی. اور منیب صاحب مہاراشٹر سے پوچھنا چاہ رہے تھے کہ اگر کوئی آپ پہ جادو ٹونا کرے بقول ان کے, تو اس کا کیا علاج ہے قرآن حدیث اور سنت کے روشنی میں؟ دیکھیے جہاں تک جادو ٹونے کا تعلق ہے, یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی کیا گیا اور اثر کر گیا. لہٰذا اگر کوئی ایسی سازش کر رہا ہے اور یہ کام کر رہا ہے تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ تم جو ہے اگر تم سے ہو سکے تو روزانہ 1 مرتبہ سورہ بقرہ کی تلاوت کر لیا کرو. اگر تم سے ہو سکے تو روزانہ 1 مرتبہ سورہ بقرہ کی تلاوت کر لیا کرو. ورنہ اگر اتنا نہیں ہو سکتا ہے تو سورہ بقرہ کا پہلا رکوع اور آخری رکوع اور 4 قل آیت الکرسی یہ پانی پہ دم کر کے صبح شام پیا جائے, کیسا بھی جادو ٹونا ہوگا سب انشاءاللہ کٹ جائے گا. سورہ بقرہ کا پہلا رکوع, آخری رکوع اور 4 قل اور آیت الکرسی یہ ایک بار پڑھنا ہے, اور ان کو پڑھ کے پانی پہ دم کر کے صبح شام یہ 11 دن پیے, انشاءاللہ ان کا سارا جادو ٹونا جو ہے کٹ جائے گا. بہت شکریہ. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہم مہاراشٹر ناندیڑ مدکھیڑ سے بول رہے ہیں. جی بھائی. ہمارے ہاتھوں پہ تھوڑے انسیاں آ گئے ہیں. جی. کمی نہیں ہو رہے, 1 سال سے کمی نہیں ہو رہے, اس میں جی. پانی نکل رہا ہے. ہلو سر. جی. اور اس کے علاوہ اور کوئی مسئلہ آپ کا؟ اور کچھ نہیں سر, طبیعت تھوڑا
हड्डी में बुखार रहती है। ٹھیک ہے، بہت شکریہ کال کرنے کے لیے، آپ کو ضرور جواب دیں گے۔ ایک اور کالر، السلام علیکم۔ ہلو، ہیلو، السلام علیکم جناب، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں محمد اکرم بول رہا ہوں سر، امروہہ سے۔ محمد اکرم بھائی بتائیے۔ سر ہماری بھائی تھا یہاں پھڑک سے طبیعت خراب ہو جاتی ہے، کوئی دعا بتا دیجیے۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ نے ویسے پہلے بھی کال کیا تھا مجھے یاد ہے، اور مفتی صاحب نے آپ سے کہا تھا کہ آپ وہم نہ پالیں، ایسا کچھ ہوتا نہیں جہاں تک مجھے یاد ہے، لیکن پھر بھی چونکہ آپ نے دوبارہ فون کیا آج، اور آپ کو ضرور جواب دیں گے۔ اس کے علاوہ اور کوئی مسئلہ آپ کا؟ نہیں بس یہی۔ بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ ایک اور کالر، السلام علیکم۔ یہ کال ڈراپ ہو گئی، شاید لائن پر ایک اور کالر موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ ہلو، हेलो, السلام علیکم جناب، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ मालिक सलाम, मैं राजस्थान जैसलमेर से बात कर रहा हूँ। جی بھائی بتائیے۔ तो एक 12 साल से मेरे को शुगर है, शुगर की जोड़ों में जो दर्द हो रहा है, कोई दुआ बताओ साहब भाई। بدن میں درد ہو رہا ہے؟ जोड़ खून। ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اور کوئی مسئلہ آپ کا؟ इसके अलावा साहब जी के कि मैं हम राजनीतिक बढ़ते हमारे शरीर जो नजदीक होते वो आगे धस जाते, क्या दिक्कत है साहब पता ही नहीं। پھر سے بتائیے، دوہرائیے ذرا اپنا مسئلہ پلیز۔ یہ دوسرا والا مسئلہ آپ ذرا دہرائیے پلیز۔ جی چلیے بہرحال شاید جی مولانا صاحب، ناندیڑ سے بھائی کا مسئلہ ہے کہ ہاتھوں پہ پھنسیاں دانے بہت زیادہ ہیں، 1 سال سے ہیں، اس کے لیے ان کو کوئی دعا بتا دیں۔ دیکھیے، ہاتھوں میں جو پھنسیاں ہیں وہ پھوڑے ٹائپ کے ہو جاتے ہیں، اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ آپ لِإِيلَافِ قریش، سورہ قریش جو ہے، لِإِيلَافِ قریشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ یہ سورت کو تیل پہ دم کر لیا جائے، کوشش یہ کریں کہ اگر ناریل کا تیل ہو تو زیادہ بہتر ہے، اور ناریل کے تیل پہ دم کر کے مالش کیا جائے تو انشاءاللہ پھوڑے پھنسی ختم ہو جائیں گے۔ اور محمد اکرم صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ انہیں وہم ہے کہ ان کی دائیں آنکھ پھڑکتی ہے، بہرحال اس کے لیے ان کو آپ کیا دعا تجویز کریں گے؟ دیکھیں، سب سے تو اول بات تو میں یہ کہوں گا کہ یہ آنکھ کا پھڑکنا اور دائیں آنکھ کا پھڑکنا، کچھ ملنا ہے، بائیں آنکھ کا پھڑکنا کچھ جانا ہے، داہنی ہتھیلی میں کھجلی ہونا کچھ ملے گا، بائیں ہاتھ میں کھجلی نہ ہونا یہ کچھ جائے گا، یہ سب وہم کی باتیں ہیں۔ جی، ایسا کچھ نہیں، جو اللہ کی طرف سے منظور ہے ہونا ہے تو ہونا ہے، جو اللہ کی طرف سے آسانی ہے وہ آسانی آئے گی، جو پریشانی ہے وہ پریشانی، یہ ایک وہم ہوتا ہے۔ اور دوسرے میں ان سے ایک دعا تجویز کر رہا ہوں کہ ان سے کہ فی طغیانہم یعمہون، یہ سورہ بقرہ کے دوسرے صفحے کی آخری رکوع کی آیت ہے، دوسرے صفحے کی، یہ جہاں پہ ختم ہوتا ہے وہاں پہ ہے فی طغیانہم یعمہون، فی طغیانہم یعمہون، اس کو 7 مرتبہ پانی پہ دم کر کے یہ پی لیں، آنکھ پھڑکنا بند ہو جائے گی انشاءاللہ۔ یہ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں اس کو یا کوئی وقت مقرر ہے اس کا؟ کسی وقت بھی کا، اس سے کوئی ٹائم نہیں، جی، ٹائم ہوتا تو میں خود بتا دیتا۔ اور راجستھان سے محترم پریشان ہیں، جوڑوں میں درد ہے، اتنا تو میں سن پایا، دوسرا مسئلہ میں سمجھ نہیں پایا، جوڑوں میں ان کے درد ہے، اس کے لیے کیا دعا تجویز ہے؟ دیکھیے، جوڑوں میں درد کے لیے 2 چیزیں ہیں۔ سب سے اول تو یہ سورہ علق، سورہ علق یعنی اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ روزانہ 1 مرتبہ پانی پہ دم کر کے ان کو پینا ہے۔ 1 مرتبہ پانی پہ دم کر کے پئیں گے تو انشاءاللہ جو ہے یہ ان کا جوڑوں کا درد جو ہے بالکل ختم ہو جائے گا۔ اور بلکہ ان کو انجیر کھانا چاہیے۔ انجیر ایک پھل آتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا والتین والزیتون، یعنی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے انجیر کی، تو انجیر ایک پھل ہوتا ہے، وہ ان کو پانی میں بھگو کے بھی کھا سکتے ہیں، کچی بھی کھا سکتے ہیں، دودھ میں ابال کے بھی کھا سکتے ہیں۔ ان کو 2 انجیر ڈیلی کھانا ہے انشاءاللہ۔ یہ جوڑوں کا درد سورہ علق جو میں نے بتایا، اقرا بسم، پانی پہ دم کرنے سے 1 مرتبہ اور انجیر کھانے سے انشاءاللہ جوڑوں کا دور ختم ہو جائے گا۔ جی، ہمیں امید ہے ناظرین آپ کا جواب مل گیا ہوگا۔ اگر آپ اپنا جواب صحیح سے سن نہیں پائے یا لکھ نہیں پائے، کیونکہ وقت بہت کم ہوتا ہے، بعض دعائیں ایسی لمبی ہوتی ہیں یا
تو آپ کی سہولت کے لیے یہ پروگرام یوٹیوب پہ دستیاب ہے. آپ ٹائپ کریں دعا اور دوا نیوز 18 اردو. کچھ ہی دیر کے بعد مطلب 1-2 گھنٹے کے بعد آج کا ایپیسوڈ اور پرانے سارے ایپیسوڈز آپ کو یوٹیوب پر مل جائیں گے. آپ اطمینان سے گھر بیٹھ کے یہ دعائیں سن سکتے ہیں. لائن پر ایک اور کالر موجود ہے. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم جناب. محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ وعلیکم السلام. ہم بیجاپور سے, کرناٹک میں بیجاپور سے بات کر رہے ہیں. جی بتائیں محترمہ کیا مسئلہ ہے؟ جی میرا ایک لڑکا ہے, اب 13-14 سال کا ہے. بچہ بہت ہی ستاتا ہے اسکول میں پڑھنے لکھنے کو, اس کو من نہیں آتا, گھر میں ایسا چڑ آتا ہے. لیکن اس کی وجہ کیا ہے بتا سکتے ہیں آپ؟ کا ڈیٹ آف برتھ چاہیے تو بول سکتی ہوں میں. نہیں, ڈیٹ آف برتھ کی تو ضرورت نہیں ہے. میں آپ سے ایک سوال یہاں پہ خود ہی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا ابھی کبھی آپ نے اس بات کی کوشش کی جاننے کی کہ اس کو تکلیف کیا ہے, کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ ہاں نہیں سر, ہم نے اس کو پوچھا تو وہ بولا کہ امی ابا کو دیکھتے ہی میرے کو پریشان ہو جاتی ہے, اچھا غصہ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کو ضرور جواب دعا بتائیں گے اس کے لیے. اور اس کے علاوہ کوئی مسئلہ نہیں سر, وہی بچے کا ہی ہے سر. بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم جناب. کون صاحب کہاں سے؟ ارے صاحب وہ آپ دعا بتائی میرے کو سمجھ میں تو آئی نہیں تھا, ہم نے پر پڑھ آدمی ہے, کیسے کروں؟ راجستھان سے جو بات کر رہے ہیں آپ؟ جی جی, میرے تھوڑا درد ہو رہا ہے, شوگر وجہ سے ہو رہا ہے. آپ کو شوگر 10-12 سال سے میں گولیاں لے رہا ہوں. اچھا, شوگر بھی ہے آپ کو؟ جی جی. مولانا صاحب نے ابھی دعا بتائی تھی آپ کو, اور آپ کو یہ بھی کہا تھا کہ آپ 2 انجیر روزانہ کھا لیں, چاہے اس کو دودھ میں ابال کے کھا لیں چاہے پانی میں ڈال کے کھا لیں. یہ آپ کو روزانہ کھانے ہیں کسی بھی وقت. اور جو مولانا صاحب نے دعا بتائی تھی وہ اگر آپ سن نہیں پائے, میں مولانا صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آپ کو دوبارہ بتا دیں, اور آپ کے شوگر کے مرض کے لیے بھی ضرور دعا تجویز کریں گے. جی میں سمجھ گیا. بہت شکریہ جناب دوبارہ کال کرنے کے لیے. میں آپ کو ضرور تھوڑی دیر میں جواب مل جائے گا مولانا صاحب سے. ایک اور کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ ہم مہاراشٹر سے بول رہے ہیں. جی بتائیے محترمہ کیا مسئلہ آپ کا؟ ہمارا یہ عشاء کی وتر کی نماز 3 رکعت کیسا پڑھتے؟ تیسری رکعت میں اللہ اکبر اٹھا کے ہاتھ باندھتے تو وہ صحیح ہے کیا؟ اور دعائیں قنوت نہیں آتا تو کیسے اس کے بعد کیا پڑھنا؟ جی اور جا سکتے کیا؟ اور کنواری لڑکیوں کو مریا رہتے کیا؟ یہ بتاؤ ذرا مہربانی کر کے. اچھا, بہرحال پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پہلے بھی آپ نے یہ جو سوال کی دوسرا والا مسئلہ, پہلا والا مسئلہ میں آپ کو سمجھ گیا, وطر کی نماز کے بارے میں آپ جاننا چاہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے, لیکن جو آپ جو پوچھا آپ نے یہ پہلے بھی آپ پوچھ چکی ہیں. آپ نے فون کیا, لازمی ہے جواب دینا, لیکن ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ ہمارا پروگرام صرف اور صرف قرآن حدیث اور سنت کی روشنی میں آپ کی رہنمائی کے لیے ہے. نہ کوئی مسلک, نہ کوئی فقہ, نہ فرقہ, اور نہ ہی کوئی اس طرح کا وہم یا کوئی ٹوٹکا ہم یہاں پر بیان کرتے ہیں. اس طرح کی باتیں جو بھی ہیں ہم نہیں اپنے پروگرام میں کرتے, لیکن پھر بھی میں آپ کا مسئلہ جو ہے ضرور رکھوں گا. بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو ہلو جی السلام علیکم. ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاتھ پیروں میں درد ہوتا ہے, گھٹنوں میں, دونوں میں, اور نماز بھی نہیں پڑھی جاتی, بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے. جی ہاں, نماز بھی نہیں پڑھی جاتی, جی بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے, رکوع میں جاؤ تو بہت زیادہ تکلیف جی. اس کے علاوہ اور کوئی مسئلہ آپ کا؟ ہلو جی. آپ کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں ویسے؟ فیروز آباد سے بات کر رہے ہیں آپ. ٹھیک ہے, آپ کو ضرور جواب دیں گے اس کا. بہت شکریہ. ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ ہم ناظر سے بات کر رہے ہیں. جی برائے مہربانی ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے پہلے. ہمارے 3 لڑکے ہیں جی, ان میں نا اتفاقی رہتی ہے, جمتا نہیں. اچھا, اور روزی کے واسطے بڑے بچہ روزی گھر سے جاتا, روزی لگتی نہیں. جی, اور ان کے ابو کا بھی بڑا کچھ دھندا تھا, اور وہ کاروبار میں بہت کم پیچھے آ گئے. جی, جہاں بھی ہمارا پھول کا دھندا ہے کاروبار, تو جہاں بھی جاتے پیچھے ہو جاتے. جی جی, بہت شکریہ. جی شکریہ کال کرنے کے لیے. آپ کو کچھ ہی دیر میں ضرور جواب دیں گے. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں کرناٹک سے دادا بھائی بول رہا ہوں. کرناٹک سے؟ جی جی بتائیں بھائی. جی اگر کوئی گندے جنات ہاں
गंदे शैतान या जिन्नात को पाल कर लोगों को तकलीफ देते हैं, तो उसके लिए क्या दुआ करना चाहिए? ठीक है, जरूर बताएंगे आपको। जी और इसके अलावा और क्या मसला भाई? जी, उसी से वो बीमार पड़ाते हैं। मैं समझ गया ये मसला आपका, मैं समझ गया। इसके अलावा और क्या मसला आपका? रोजी चलने नहीं देते, इससे कोई है? जी रोजी नहीं चलने देते, बीमार पड़ाते हैं। समझ गया मैं आपको जरूर जवाब देंगे इसका। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, मैं नसीम अख्तर राउरकेला से बोल रहा था। नसीम साहब जी बताएं। ये धूप में अगर जाड़े के दिन में क्या नमाज पढ़ सकते हैं या कुरान शरीफ की तलावत कर सकते हैं बैठ के? ये तो मुफ्ती साहब से पहले मैं ही आपको बता दूंगा, बिल्कुल पढ़ सकते हैं जाड़े की धूप में और जाड़े की सर्दी में, गर्मी की धूप में, गर्मी की छाँव में, तो बिल्कुल इसमें क्या दिक्कत है? नहीं, अच्छा ये सूरह तौबा में अगर बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते, अगर बीच में अगर पढ़ के अगर बिस्मिल्लाह पढ़ सकते हैं कि नहीं? ठीक है, ये आपका मसला अच्छा है, मैं बता दूंगा आपको। जी ठीक है, बहुत सारे कॉलर्स हमारे पास हैं, इनके मसाइल हमारे पास मौजूद हैं। नाज़रीन आप भी प्रोग्राम का हिस्सा बनिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, हम इन तमाम कॉलर्स के जवाब देते हैं। एक फ़ोन नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, 180041925154 और 9989974324। फ़ोन के ज़रिए आप प्रोग्राम का हिस्सा बन के अपनी परेशानियाँ बयान करके उनका हल हासिल कर सकते हैं। मौलाना साहब, ब्रेक से पहले कुछ सवालात हमारे पास मौजूद हैं। राजस्थान से जो मोहतरम थे उनका मसला ये था कि वो तो दुआ जो आपने बताई थी थोड़ी देर पहले उनके दर्द के लिए वो सुन नहीं पाए थे सही से, और उसके अलावा उनको शुगर का मर्ज भी है, उसके लिए भी उनको कोई दुआ तजवीज़ करें। जी, मैंने वो जो दुआ इनको बताई थी सूरह अलक और इंजीर, वो तो मैंने जोड़ों के दर्द के लिए बताया था। जी हाँ, वो शुगर के लिए नहीं बताया था। जी। वो जोड़ों के दर्द के लिए बताया था। अगर इनको शुगर है तो ये सबसे पहले काम ये करें कि जैतून का तेल ले लें, असली जैतून का तेल लें, और 2 चम्मच इनको सोते वक्त पीना है, बिल्कुल एंड में, आखिरी में, और 2 चम्मच इनको सुबह पीना है नहार मुंह, यानी ब्रश मंजन कर लें, उसके बाद 2 चम्मच सबसे पहले जैतून का तेल पी लें। तो 2 चम्मच शाम को और 2 चम्मच सुबह जैतून का असली तेल ये पिएं। इनका शुगर इंशाल्लाह बहुत जल्दी जो है वो कंट्रोल हो जाएगा और बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। और चूंकि वो सुन नहीं पाए थे, सूरह अनक कितनी बार पढ़ना है? बराए मेहरबानी एक बार उनको और बता दीजिए कि सूरह अनक किस वक्त कितनी बार पढ़ना है उनको। जो सूरह अलक सूरह अलक एक बार पढ़ना है, और इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, ये सूरत है 30वें पारे में है, एक बार पढ़ना है, पानी पे दम करके उनको पीना है। जी, हमें उम्मीद है कि इस बार आपको आपका जवाब ज़रूर मिल गया होगा। बीजापुर से मोहतरमा परेशान है अपने बेटे के लिए, 14 साल का बेटा है जो थोड़ा सा नाफरमान है, ज़िद्दी है, उसके लिए क्या दुआ तजवीज़ करेंगे? जी, बेटे के लिए सबसे अव्वल बात तो ये है कि थोड़ी सी शकर के ऊपर सूरह इखलास, थोड़ी शकर के ऊपर सूरह इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद, ये पूरी सूरत पढ़ लें 40 मरतबा, और उसी शकर से उनको जो है चाय या कोई मीठी चीज़ या खीर वगैरह या जो सेवई वगैरह बना सकती मीठी चीज़ में दम करके खिला दें, एक चीज़। और दूसरे जब बेटा सो जाए तो 11 मरतबा इहदिनस सिरातल मुस्तकीम ये पढ़ के 11 मरतबा पेशानी पे दम कर दें। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम 11 बार पढ़ना है, 11 दिन पढ़ना है, पेशानी पे दम करना है। सूरह इखलास 1 मरतबा पढ़ लें, शकर के ऊपर पढ़ लें, और उस शकर से चाय या कोई ऐसी चीज मीठी चीज में बना के बच्चे को खिला दें। 40 और अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है इंशाअल्लाह फरमाबरदार बच्चा हो जाएगा। फरमाया था अभी 40 मरतबा पढ़ना है सूरह इखलास, या एक ही बार पढ़ना है? जी जी जी, जो शकर पे पढ़ना है वो 40 मरतबा नहीं, 40 मरतबा, 40 मरतबा, हाँ जी। और महाराष्ट्र से मोहतरमा का मसला ये है, इनके लिए और भी कुछ बयान करेंगे आप? बीजापुर से जो मोहतरमा थी, या इनका हो गया पूरा? नहीं, हो गया उनका पूरा हो गया। और महाराष्ट्र से जो मसला है मोहतरमा वितर की नमाज के बारे में जानना चाह रही हैं, कैसे पढ़ेंगी, और अगर दुआए कुनूत याद नहीं है, भूल गए तो क्या मसला है,
اس مطلب ایسی صورت میں کیا کر سکتے ہیں؟ جی دعائے قنوت کے لیے اگر وتر کی نماز پڑھنے دعائے قنوت نہیں یاد ہے تو اس کے بعد یہ قل هو اللہ احد بھی پڑھ سکتی ہیں اور ربنا آتینا فی الدنیا بھی پڑھ سکتی ہیں. کوئی چھوٹی صورت ان کو یاد ہے وہ سوری چھوٹے پڑھ سکتی ہیں, لیکن کوشش یہ کریں دعائے قنوت یاد کرنے کی, کوشش یہ کریں دعائے قنوت یاد کرنے کی. جب تک یاد نہیں ہو پا رہی ہے تو یہ 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھ لیں, نماز ہو جائے گی انشاءاللہ ان کی. اور اس کے علاوہ جو پہلے بھی وہ کئی بار کال کر چکی ہیں, وہم ہے یا کیا ہے اللہ جانے, لیکن پھر بھی وہ کہ ان کی بیٹی پہ کوئی پریوں کا اثر یا اس طرح کوئی اثر, تو اس کے لیے کیا دعا تجویز کریں گے آپ؟ دیکھیے اگر بیٹیوں کے اوپر ایسا ہے, واقعتاً ایسا ہے, تب تو ایک وہم ہے. اب ان کی کیا کیفیت ہوتی ہے یہ بھی ان کو بتانا چاہیے, کیا ان کی کیفیت رہتی ہے, کیا وہ لوگ کبھی سونے میں بڑبڑاتی ہیں یا کیا کرتی ہیں. بہرحال اگر ان کو کچھ اس کا ایسا اثر ہے تو اس کے لیے یہ سورہ مزمل پڑھ لیں. سورہ مزمل 3 بار پانی پہ دم کر کے پی لیں, اور یہ ان کو 13 دن پینا ہے. 13 دن پینا ہے. 13 دن میں انشاءاللہ یہ چیز اگر وہم ہوگا تو وہ بھی ختم ہو جائے گا, اور اگر ایسا کچھ ایسا بتا رہی پریوں کا اثر ہے جو ہے وہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا. سورہ مزمل روزانہ 1 مرتبہ پانی پہ دم کر کے 13 دن پینا ہے. جی یہ خود پڑھ کے اس پہ دم کر کے ان کو پلا سکتی ہیں؟ جی کر سکتی ہیں. جی. اور فیروز آباد سے بھائی کا مسئلہ ہے کہ ان کے ہاتھ پیر میں بہت درد رہتا ہے, مڑ جاتے ہیں ہاتھ پیر, نماز بھی نہیں پڑھ پاتے ہیں صحیح سے, ان کے لیے کیا دعا ہے؟ جی ہاتھ پیروں میں درد کے لیے جیسے میں نے ابھی سے پہلے ہی بتایا, جوڑوں میں درد کے لیے سورہ علق 1 مرتبہ یہ تیل پہ دم کر کے مالش بھی کر سکتے ہیں, اور دوسرے کے پانی پہ دم کر کے روزانہ 1 مرتبہ پی بھی سکتے ہیں. جو جوڑوں کا درد ہے وہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا. اور مہاراشٹر سے محترمہ کا مسئلہ یہ ہے کہ 3 لڑکے ان کے ہیں, تینوں میں نا اتفاقی ہے, لڑائی جھگڑا ہوتا ہوگا, ظاہر سی بات ہے. اس کے لیے کوئی دعا تجویز کریں بیٹے کی روزی کے لیے اور ان کے شوہر کے کاروبار کی برکت کے لیے, کیا دعا تجویز کریں گے؟ دیکھیے جو نا اتفاقی کا مسئلہ انہوں نے بتایا کہ بیٹوں میں آپس میں اتفاق نہیں ہے, اتحاد نہیں ہے, اور نا اتفاقیاں ہیں, تو میں ان کے لیے کہوں گی کہ سورہ انا آتینا کل کوثر, یعنی سورہ کوثر جو ہے انا آتینا کل کوثر, اگر وہ آپس میں کھانا بیٹھ کے کھا رہے ہیں یا گھر میں کھانا ایک ساتھ ہو رہا ہے تو سورہ کوثر کو یہ 7 مرتبہ پڑھ لیں اور پانی پہ دم کر دیں. اسی پانی سے یہ جو چاول بنا رہی ہیں, جو سبزی بنا رہی ہیں, جو کھانا بنا رہی ہیں, اسی پانی سے کھانا بنائیں, تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ آپس میں اتحاد ہو جائے گا, اتفاق ہو جائے گا. اور جو مسئلہ انہوں نے روزی کا رکھا ہے, بیٹے کے شوہر کی روزی کا, تو اس کے لیے ان کا کام یہ ہوگا کہ سورہ واقعہ 1 مرتبہ بعد نماز مغرب پڑھنا ہے, اور بیٹے سے اور شوہر سے یہ بتا دے کہ 5 وقت کی نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ میں وہ چاشت کی نماز کی پابندی کر لیں. چاشت کی نماز کا ٹائم 10 بجے شروع ہوتا ہے اور یہ 12 بجے تک رہتا ہے. 12 رکعت ہے, 2 رکعت پڑھ لیں, 4 رکعت پڑھ لیں, 6 رکعت پڑھ لیں, تو 5 ٹائم کی نماز کی پابندی کرنی. اس کے علاوہ چاشت کی نماز کی پابندی کریں. اور محترمہ سے میں یہ کہوں گا کہ سورہ واقعہ گھر میں مغرب کے بعد 1 بار پڑھیں, انشاءاللہ روزی کا معاملہ اللہ ٹھیک کر دے گا. جی. اور اگر لڑکے ساتھ نہیں رہ رہے ہوں, بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ الگ الگ گھر میں رہ رہے ہوں, ساتھ میں کھانا نہیں کھا رہے ہوں, تو ایسی صورت میں کیا گنجائش ہے؟ ایسی صورت میں کہ جب یہ محترمہ لیٹ جائیں تو 101 بار یا رؤوف پڑھ لیں. 101 مرتبہ یا رؤوف پڑھ کے اور تینوں بیٹے کا آپس میں تصور کر لیں, یعنی ان کی شکلیں آپس میں ملا دیں اور پھونک مار دیں. انشاءاللہ وہ جو اتحاد ہو جائے گا, اتفاق ہو جائے گا. یا رؤوف. جی ہمارے پاس کچھ مسئلے موجود ہیں کرناٹکا سے اور نسیم اختر صاحب کا, لیکن پہلے لائن پر کچھ کالرز موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم جناب, کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر ہم علی گڑھ سے بول رہے ہیں. جی بھائی بتائیے. ہاں کاروبار میں برکت نہیں ہے, کاروبار کرتے ہی. آپ چاند بھائی بول رہے ہیں کیا؟ جی ہاں, بیٹا ہمارا کام کرتا ہے تو نقصان ہو جاتا ہے. جی. اور ذہن میرا ایسا ہے کہ بات سنتا ہوں بھول جاتا ہوں. جی. اور بات کرتے کرتے ہی بھول جاتا ہوں. ٹھیک ہے. جی جی ٹھیک ہے.
बस ये सवाल है सर। जरूर जवाब देंगे आपको। वैसे आपने जब पिछली बार सवाल किया था, मसला रखा था, उसके अगले दिन मैंने आपका ये मसला अगले प्रोग्राम में रखा था और आपको जवाब भी दिया था। बहरहाल आज आपने फ़ोन किया दोबारा से, बहुत शुक्रिया, आपको ज़रूर जवाब देंगे। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मोहतरमा, कौन साहब, कहाँ से बात कर? भुसावल से शमीम बोल रही हूँ। मैं आपको बोले थे कि लड़की के बारे में पूछे थे। जी हाँ। औलाद के बारे में। जी हाँ, जी हाँ। हाँ, तो उनका ऐसा बोला है कि भाई उनका कोई कपड़ा लेके जाए हुआ है। हाँ हाँ, कपड़ा जाए हुआ है, इसके लिए जी इनको औलाद नहीं होंगी। अच्छा, किसी ने आपको ये बता दिया कि इनका कुछ किया हुआ है तो इनकी औलाद नहीं होगी, लेकिन जो आपको कल या परसों मुफ्ती साहब ने बता दिया था, क्या आपने उस पर अमल करना शुरू कर दिया? हाँ हाँ, अमल किए। बिल्कुल, आप उसको जारी रखिए, उस अमल को आप जारी रखिए और यकीन के साथ, पूरे अकीदे के साथ उस अमल को आप जारी रखिए। आप देखिए किस तरह से उनके यहाँ औलाद होती है। उसके अलावा और क्या मसला आपका? हाँ, एक 7 साल का नवासा है हमारा, वो बिस्तर में बहुत पेशाब करता। अच्छा, ठीक है। और अब्दुल रहमान बहुत सता रहे, 1 साल के है वो, लेकिन बहुत सता रहे। अब्दुल रहमान तो 1 साल के हैं तो सताएंगे ही, जाहिर सी बात है। बहुत रो रहे। अच्छा ठीक है, बच्चा तो रोता ही है। ठीक है, जरूर जवाब देंगे आपको। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। ये कॉल ड्रॉप हो गई शायद, नहीं, अभी पहले जवाबात ले लें। मौलाना साहब, कर्नाटका से मसला ये है कि उनको मसला जानना चाह रहे हैं वो कि जन्नात, कोई साहब जन्नात पालते हैं, परेशान करते हैं, उनको परेशान करते हैं, किसको परेशान करते हैं, उससे बचने के लिए क्या दुआ की जाए या उसकी हिदायत के लिए क्या दुआ की जाए? नहीं, देखिए, अगर ऐसा इनके साथ मसला है तो सबसे अव्वल है कि मैं इससे पहले मैं बता चुका हूँ कि सूरे बकरा का पहला रुकू और आखिरी रुकू और चारों कुल हैं आयतल कुर्सी, ये 4 चीज़ें, पहला रुकू, आखिरी रुकू सूरे बकरा का और चारों कुल आयतल कुर्सी, सुबह शाम पानी पे दम करके पिएं। जो चीज़ ये तकलीफ बता रही है, इंशाल्लाह इसमें इनको इफाका होगा और ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी। जी। और नसीम अख्तर साहब रुड़किला से, अगर सूरह तौबा में आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना भूल गए तो क्या बीच में दोबारा से या किसी भी सूरत में आप बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल गए, क्या दोबारा से बीच में आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ सकते हैं? और उसके अलावा एक मसला था उनका जो उन्होंने बयान किया, मैं आपके सामने ज़रूर रखूँगा कि धूप में नमाज पढ़ सकते हैं क्या, या सर्दी की धूप में नमाज कुरान शरीफ पढ़ सकते हैं? इसके बारे में कोई मसला तो नहीं है? देखिए, पहला सवाल जो उन्होंने बताया सूरह तौबा का, वो मैं बता दूं। सूरह तौबा 10वें सिपारे में है। अगर ये सिपारा शुरू किया है इन्होंने और पढ़ते पढ़ते सूरह तौबा जो 3-4 वरक के बाद है, जब सूरह तौबा भी ये पहुंचेंगे तो वहाँ पे ना ये औज़ बिल्लाह करेंगे, ना बिस्मिल्लाह करेंगे और वो सूरह तौबा शुरू कर देंगे। लिहाजा कभी उन्होंने कुरान शरीफ खोला और सूरह तौबा पढ़ना शुरू किया है तो यहाँ पे ये बिस्मिल्लाह नहीं करेंगे, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम करेंगे, बिस्मिल्लाह नहीं करेंगे जब सूरह तौबा से शुरू करेंगे। लिहाजा अगर ये बिस्मिल्लाह करना ही इनको है तो सूरह तौबा की 2-3 आयतें पढ़ के फिर उसके बाद बिस्मिल्लाह करके जो है वहीं से नीचे से शुरू कर सकते हैं। लिहाजा सूरह तौबा जब शुरू करेंगे तो औज़ बिल्लाह पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ेंगे। अगर पीछे से पढ़ते चले आ रहे हैं, सूरह तौबा आ गई है तो जाहिर सी बात उसमें ना औज़ बिल्लाह होगा ना बिस्मिल्लाह होगा और ये ऐसे ही शुरू कर देंगे। जी। और धूप में नमाज वाला मसला, ऐसा कोई मसला है क्या? और जहां तक मसला धूप में आपने बताया, जी नहीं, जो आपने धूप का मसला बताया इसका तो कोई मसला है ही नहीं कि आप धूप में नमाज पढ़ें, धूप में कुरान शरीफ पढ़ें, इसका कोई सा मसला पढ़े या ना पढ़े, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको सहूलत है, आसानी है, सहन है, मस्जिद के ऊपर जाना चाह सकते हैं, धूप में जाना चाह सकते हैं तो आप जाइए और धूप में नमाज पढ़िए, उसमें कोई ऐसा हरज नहीं। जी। और चांद साहब अलीगढ़ से, कारोबार में बरकत नहीं है, बेटे के कारोबार में बरकत नहीं है, परेशान है और ये बात भूल जाते हैं, याददाश्त बहुत कमज़ोर है इनकी, उसके लिए क्या दुआ तजवीज़ करेंगे? जी, कारोबार का जहां तक ताल्लुक है तो इनको बता दीजिए कि ये 500 मरतबा इनको इस्तिग़फ़ार पढ़ना है।
دو چیزیں میں بتاؤں گا کاروبار کے لیے ان کے جی کہ یہ ہر نماز کے بعد ایک تسبیح استغفار کی پڑھ لیں. اگر ایسا نہیں پڑھ سکتے ہیں ہر نماز کے بعد، اگر ٹائم نہیں ہے تو یہ سونے سے پہلے 5 تسبیح استغفار کی پڑھ لیں. اور دوسرا کام ان کو یہ کرنا ہے کہ یہ کوشش یہ کریں کہ 24 گھنٹے باوضو رہیں. یہاں تک کہ یہ جب سونے کا ارادہ کریں تب بھی باوضو سوئیں. انشاءاللہ ان کا کاروبار ٹھیک ہو جائے گا. اور یادداشت کا جہاں تک مسئلہ ہے، یادداشت کا جو مسئلہ انہوں نے بتایا اس کے لیے سورہ الم نشرہ بادام پہ دم کر لیں. بادام پہ سورہ الم نشرہ 40 مرتبہ پڑھ کے دم کر لیں اور ایک بادام صبح نہار منہ ان کو کھلا دیں. اور سورہ الم نشرہ پانی پہ دم کر کے پلا بھی سکتے ہیں. یہ 2 کام کریں گے تو انشاءاللہ ان کی یادداشت کا معاملہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا. بھساول سے شمیم صاحبہ کا پھر سے فون آیا تھا، آج پہلے بھی کر چکی ہیں. ان کی بیٹی کے اولاد نہیں ہے. اب کئی طرح کے لوگ ان کو کئی طرح کی باتیں بتاتے رہتے ہیں کہ کسی نے یہ کہا کہ کپڑا لے کے گئے ہیں، اولاد نہیں ہوگی. پچھلی بار حالانکہ مفتی صاحب نے ان کو جواب دے دیا تھا، کچھ عمل بتایا تھا، انہوں نے اس پہ شروع بھی کیا ہے وہ عمل. لیکن پھر چونکہ انہوں نے یہ مسئلہ پوچھا ہے تو میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا. اس کے علاوہ ان کا 7 سال کا بچہ ہے جو بستر میں پیشاب کرتا ہے، 1 سال کا بچہ ہے جو پریشان کرتا ہے. اس کے لیے کیا دعا تجویز کریں گے؟ دیکھیے، اگر جہاں تک ان کا یہ وہم ہے کسی نے کچھ کر دیا ہے اور اولاد نہیں ہوئی ہے، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے. اولاد کو اللہ کی ایک نعمت ہے. اللہ تعالیٰ جب دینے پر آ جاتا ہے تو پھر کوئی روک نہیں سکتا. وہ اگر روکنے پر آ جاتا ہے تو کوئی روک نہیں سکتا. تو اپنے ذہن کو یہ صاف کر لیں کہ کسی کے کر دھرنے سے اولاد نہیں ہو رہی، ایسا کچھ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. اور دوسرا میں بتاؤں گا، جو ان کو مفتی صاحب نے بتایا تھا یہ اسی عمل پہ عمل کریں، انشاءاللہ ان کو کامیابی ملے گی. جی. اور جو چھوٹا سا بچہ ہے تو ظاہر سی بات ہے، بچے تو چھوٹے پیشاب کرتے ہی، چھوٹے بچے جو ہے روتے ہیں ہی ہیں. تو لہذا ایسے بچوں کے لیے جو ہے اس کا احتیاط کریں. اور مطلب اس میں کہ بچے کا تو کوئی ایسا مسئلہ ہے نہیں، بچوں کا رونا اور بچوں کا پیشاب کرنا یہ تو ایک فطرتی چیز ہے. جی بہت شکریہ. ہمیں امید ہے کہ آپ کو آپ کے جوابات مل گئے ہوں گے. ناظرین، براہ راست پروگرام ہے، آپ کے لیے ہم لوگ یہاں حاضر خدمت ہیں. فون نمبرات لگاتار آپ کی ٹی وی اسکرین پر فلیش ہو رہے ہیں. فون کے ذریعے آپ اس پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. ایک اور کالر لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی، کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں نور جہاں بول رہی ہوں ممبئی سے. جی نور جہاں، بتائیں. تو میرا 3 سوال ہے. جی. میری ایک لڑکی کا نام پوچھنے کا ہے. لڑکی کا نام زرین ہے، کس چیز سے آتا ہے وہ بتانا ہے آپ کو. جی بتائیے. اور میرے شوہر نا تو جتنا بھی بولیں گے تو پینے کا نہیں چھوڑتے. اس کی کچھ دعا ہے کیا شوہر کا مسئلہ دوبارہ بتائیے پلیز. وہ نا پیتے بہت ہے، کتنا بھی بولیں گے تو سنتے نہیں ہے. اس میں ہم کو دونوں کا جھگڑا ہوتا ہے. اچھا، تو اس کا کچھ ہے کیا؟ بالکل ہے. آپ کو پہلے بھی بتایا تھا لیکن ضرور بتائیں گے آپ کو. ہاں، تو ہمارے گھر کے اندر برکت نہیں ہے. جی. کس وجہ سے برکت نہیں ہے، کیا نہیں ہے؟ اس سے نا میں بہت کر دی پینے کی وجہ سے. برکت کس وجہ سے نہیں یہ تو نہیں بتا پائیں گے، لیکن یہ ہے کہ برکت کے لیے آپ کو دعا ضرور بتائیں گے. ہاں، یہ پڑھی لکھی نہیں ہوں، جو چھوٹی موٹی دعا ہے میرے کو آپ بتانا. جی بالکل بالکل، آپ کو چھوٹی دعائیں ہی بتائیں گے انشاءاللہ. آپ کا دیکھ کے میرے کو بہت اچھا لگتا ہے، میں نے آج لگائی. بہت شکریہ، بہت شکریہ. ایک اور کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہم مہاراشٹر سے جی بتائیے محترمہ، کیا مسئلہ آپ کا؟ ہماری بیٹی الگ رہتے، جوئی الگ رہتے. بیٹی ہمارے پاس میں ہے، جوئی ان کی امی کے پاس میں ہے. اور ہمارا جوئی ہمارے پاس میں رہنا، بیٹی کے پاس میں رہنا. بیٹی ہماری ادب خراب رہتی، بیٹی کے پاس میں اس کا ہماری تمنا ہے. ہم لانا چاہتے، نزدیک رکھنا چاہتے. ہماری بیٹی کی وجہ سے یہ سب کر رہے. ہمارے ان سے لالچ نہیں ہے. ہماری بیٹی آپ کیا بولیں، بیٹی الگ رہتی ہے؟ بیٹی ہمارے پاس میں اور کا آدمی ہے، ان کے امی ابا کے پاس میں. اچھا، مطلب آپ کی بیٹی اور آپ کا داماد الگ رہتے ہیں؟ ہاں، تو ہمارا داماد ہماری بیٹی کے پاس میں رہنا، ہمارے پاس آ جانا. وہ بیٹی کی ہمارے. اچھا، آپ داماد کو بیٹی کے پاس مطلب اپنے گھر پہ بلانا چاہ رہے ہیں. کہ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ بیٹی کو ہی داماد کے پاس بھیج دیں، جو رواج چلتا ہوا آ رہا ہے ہندوستان میں، جو رواج ہے. ہاں، آپ کا سب ٹھیک ہے، لیکن ہم نہیں، مجبوری ہے. ہماری بچی کی طبیعت خراب ہے، اس کا دماغ صحیح نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. یہاں پہ اچھی رہتی ہے، سسرال میں طبیعت خراب ہو جاتی ہے. ہاں ٹھیک ہے، بالکل میں سمجھ گیا آپ کا مسئلہ. بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو، السلام علیکم جناب. کون
صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ علی گڑھ سے بول رہا ہوں، سرفراز نواز میں. جی سرفراز بھائی بتائیں. میری ماں کو خوابوں میں قبرستان دکھائی دیتا ہے، نماز پڑھنی قبرستان میں. ہاں تو اس کی کیا؟ میری وائف پریگننٹ ہے. جی تو برائے مہربانی ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے آپ پہلے، ورنہ آواز آپ کی صاف نہیں، ہم نہیں سن پائیں گے. وائف کے بارے میں کیا مسئلہ بتایا آپ نے؟ پریگننٹ ہے، اس کو خواب دیکھتے ہیں کافی ڈراونے. مطلب آپ کی وائف بھی خواب دیکھتی ہیں؟ جی. اچھا، ویسے آپ کو ایک بات چھوٹی سی بتاؤں سرفراز صاحب، خواب کے سلسلے میں یا اور شرعی مسائل کے سلسلے میں ہمارے دوسرے پروگرام ہیں جہاں پر آپ فون کر سکتے ہیں. اگر نام کا مسئلہ ہو، کوئی نام جاننا چاہ رہا ہو تو بہتر یہ ہوگا کہ آپ انٹرنیٹ پہ دیکھ لیں، یا آپ کے لوکل کوئی مفتی صاحب مولانا صاحب ہوں گے ان سے پوچھ لیجئے. یہ پروگرام صرف اور صرف آپ کی پریشانیوں مسائل کا حل بتانے کے لیے ہے. قرآن حدیث اور سنت کی روشنی میں آپ کو دعائیں بتا دی جاتی ہیں. بہرحال میں یہ مسئلہ مولانا صاحب کے سامنے رکھوں گا. مولانا صاحب نور جہاں ممبئی سے، ان کے شوہر جو ہیں غلط کاموں میں پڑ گئے ہیں، شراب پیتے ہیں، گھر میں نااتفاقی ہے، جھگڑا ہے اور گھر میں برکت بھی نہیں ہے، تو اس کے لیے کیا دعا تجویز کریں گے؟ جی ان کے لیے یہ مولی کے اوپر جو ہے یہ 11 مرتبہ پڑھ کے دم کر دیں، یا رؤوفو 11 مرتبہ مولی پہ دم کر کے دم کریں، اور کھانے میں جب وہ کھانا کھائیں تو سلاد بنا کے مولی ان کو دیں، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ حرکت ان سے جو ہے چھوٹ جائے گی. یا رؤوف کتنی بار پڑھنا ان کو؟ کیونکہ انہوں نے گزارش کی تھی کہ مختصر دعائیں بتائیں، تو میں اس لیے آپ سے یا رؤوف 11 بار پڑھ 11 مرتبہ پڑھ کے مولی پہ دم کر کے اپنے شوہر کو کھلا دیں. انشاءاللہ وہ عادت ان کی چھوٹ جائے گی، اور گھر میں برکت کے لیے جی گھر میں برکت کے لیے کیا؟ گھر میں برکت کے لیے وہ جو ہے مختصر دعائیں جو پوچھ رہی تھیں تو میں مختصر ہی ان کو بتاتا ہوں جی، کہ یا فتاح یا رزاق کی جو ہے 2 تسبیح پڑھ لیا کریں. یا فتاح یا رزاق کی 2 تسبیح پڑھ لیں، انشاءاللہ گھر میں بھی خیر و برکت ہوگی. جی بہت شکریہ. اور مہاراشٹر سے محترمہ کا مسئلہ یہ ہے، بیٹی کا مسئلہ ہے. بیٹی کے لحاظ سے وہ بہت پریشان، اتنا پریشان ہیں کہ اکثر وہ ہمارے پروگرام میں کال کرتی ہیں. بہرحال ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کو ہر بار جواب دے دیں. بیٹی ان کے گھر میں رہتی ہے، اب ان کی خواہش یہ ہے کہ داماد کو بھی اپنے گھر میں بلائیں. اب یہ ان کے بقول ان کے کہ بیٹی یہاں ٹھیک رہتی ہے، وہاں ٹھیک نہیں رہتی ہے. ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ بھائی یہ تو شوہر کے اوپر ڈیمانڈ ہے کہ وہ ان کی بیوی ہے، وہ ان کے پاس رکھے یا اپنے پاس وہ رکھے، تو ان کا معاملہ ہے. بہتر یہ ہے کہ اپنی بیٹی کو خود وہاں یہ بھیج دیں. اب وہ اگر بیمار رہ رہی تو وہ شوہر کی ذمہ داری، ان کی وہ ذمہ داری کریں گے، ان کا دوائی علاج کریں گے وہ. تو لہٰذا اب اس میں ایسا تو کوئی مسئلہ ہے نہیں کہ شوہر کو مجبور کر کے یہاں بلایا جائے. لہذا وہ شوہر کی ذمہ داری، وہ کہاں رکھ رہا ہے وہ ان کی ذمہ داری نہیں. جب نکاح انہوں نے کر دیا تو وہ اس کے اوپر ڈالے. جی بہرحال ایک ایسی کوئی دعا بتا دیں کہ ہر چیز ان کے یہاں خیر سے ہو، اب جو بھی پریشانیاں ہیں ختم ہو، چاہے بیٹی یہاں، مطلب اس طرح سے کچھ ماحول بن جائے ان کی گھر میں کہ سب خیر سے ہو. اس کے لیے کوئی دعا تجویز کیجیے. اس کے لیے جب گھر میں داخل ہوا کریں تو اس وقت سلام کر لیا کریں گھر والوں کو. جب بھی یہ گھر میں داخل ہوں، جتنی بار بھی گھر میں داخل ہوں تو یہ کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اس کے بعد 1 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد پڑھیں تو گھر میں عافیت ہوگی، برکت ہوگی، جو نااتفاقیاں دور ہو جائیں گی انشاءاللہ. انشاءاللہ. اور سرفراز صاحب خواب کے تعلق سے پوچھ رہے تھے. بہرحال خواب کا تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس پروگرام میں نہ لیں، لیکن پھر بھی چونکہ ان کی وائف کا بھی ڈیلیوری کا مسئلہ ہے، گھر میں ان کی والدہ بھی خواب دیکھتی ہیں، تو کچھ دعائیں تجویز کریں کہ بیوی کا ہر مسئلہ بھی ٹھیک رہے، ڈیلیوری ٹھیک سے ہو جائے اور والدہ کی ذہن بھی ٹھیک سے رہے. خواب کے لیے تو سب سے اول بات تو میں بتاؤں گا کہ اپنی اہلیہ کو جو حاملہ ہیں وہ سورہ یوسف 1 مرتبہ پانی پہ دم کر کے پی لیا کریں تو خواب کی جو یہ ان کی سر تکلیف ہے یہ چیز انشاءاللہ ختم ہو جائے گی اور اللہ آسانی کا اور سہولت کا معاملہ عطا کرے گا. اور والدہ کے لیے چونکہ وہ بھی اکثر و بیشتر خواب دیکھتی ہیں، پریشان ہوتی ہوں گی خواب دیکھ کے، تو ان کے لیے بھی کیا دعا ہے؟
نہیں، اس کے لیے تو سب سے اول یہ کہ وہ اپنے پیروں میں تلوے میں جو ہے تیل کی مالش کریں. کبھی کبھی دماغ کی خشکی کی وجہ سے بھی یہ الٹے سیدھے خیالات آتے ہیں اور قبرستان دکھائی دیتا ہے، مردے دکھائی دیتے ہیں. تو سب سے اول میں یہ بات بتا دوں کہ قبرستان کا دیکھنا، مردوں کو دیکھنا، یہ کوئی اس میں ڈرنے کی اور گھبرانے کی بات نہیں ہے. لہذا وہ کڑوے تیل کو سوتے وقت اپنے تلوے میں مالش کر لیں تو انشاءاللہ خواب کی کیفیت دور ہو جائے گی. جی لائن پر شاید ایک اور کالر موجود ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب ہے، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ مہاراشٹر سے. جی بتائیے محترمہ، کیا مسئلہ آپ کا؟ ارے میرے کو سردی ہوتی رہتی ہے 12 مہینے. سردی ہوتی ہے؟ ہاں، اور ناک جام رہتی ہے. اچھا، اس کے علاوہ اور دوا کھانے میں بھی جاتا نا تو نشتہ ہمیشہ بند نہیں ہوتی، نشتہ رہتی تھی. جی. اور 14 سال کا ہوں. اچھا، آپ کا نام کیا بھائی؟ ساحل. ٹھیک ہے ساحل، بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. آپ کو ضرور بتائیں گے جواب اس کا. ایک اور کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہاں میں مہاراشٹر سے بول رہا ہوں، سلیم شیخ. جی سلیم صاحب بتائیں. جی میرے کو میری وائف کے بارے میں کچھ پوچھنا. جی پوچھیں. بالکل. میری وائف کا ویٹ بڑھتے جا رہا ہے. اچھا. ابھی کم سے کم 1 تک پہنچ گئے. اچھا. اور تھوڑا بہت بھی چلتے تو ان کو گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے. اچھا. پلیز اس کا کوئی آپ اپائے بتا سکتے ہیں؟ بالکل ضرور بتائیں گے آپ انشاءاللہ. بہت شکریہ کال کرنے کے لیے پروگرام میں. آپ کو ضرور بتائیں گے. ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب ہے، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ ہم بدرالنساء بول رہے ہیں مہاراشٹر. جی بدرالنساء بول رہے ہیں مہاراشٹر. جی بتائیں محترمہ کیا ہے؟ ہمارا بھائی ایک سوال ہے. ہمارے شوہر ہر وقت فکر کرتے ہیں، ہم سے دور رہتے ہیں نوکری کی وجہ سے، لیکن جب بھی آتے ہیں یہاں پہ تو کچھ دن اچھے رہتے، پھر لڑائی جھگڑا بچے کے سامنے. اس کے لیے ہم کو دعا بتائے تھی. اور ہمارا بچہ بہت جیت کرتا ہے تو ہمارے اما نے اس کی منت مانی تھی، منت نہیں اتاری گئی تو ہمارے سسرال والے بولتے ہیں کہ اس کو منت اتاری گئی. شوہر کے تعلق سے بتایا آپ نے کہ وہ پریشان، مطلب نااتفاقی ہے، لڑائی جھگڑا ہے کیا؟ ہاں ایک مطلب کچھ دن اچھے رہتے ہیں. ٹھیک ہے سمجھ گیا. اور بچے کا آپ کس نے بتایا کہ آپ نے اپنے حساب سے کوئی منت مانگی تھی اور اس کا اگر وہ پوری نہیں کر پائے تو اس میں ایسے میں وہ بولتے ہیں کہ اس کی منت اتاری جائے. جی میں سمجھ گیا آپ کا مسئلہ. بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. بہت شکریہ آپ کا بھی، بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. مہاراشٹر سے ساحل 14 سال کا ہے. مولانا صاحب ناک اس کی بند رہتی ہے، جام رہتی ہے، سردی بہت زیادہ لگتی ہے، اس کے لیے کیا دعا تجویز کریں گے؟ اس کے لیے یہ 7 مرتبہ سورہ فاتحہ الحمد شریف پانی پہ دم کر کے اس کو 7 دن پلائیں گی، انشاءاللہ یہ کیفیت دور ہو جائے گی جو تکلیف ہے ناک کی. ٹھیک ہے. اور سلیم صاحب مہاراشٹر سے اپنی اہلیہ کے وزن کے سلسلے میں پریشان ہے. وزن بہت زیادہ بڑھ رہا ہے اور گھبراہٹ بھی ہوتی ہے، چلتی پھرتی ہیں، کچھ کام کرتی ہیں تو گھبراہٹ بھی ہوتی ہے. ان کے لیے کیا دعا تجویز کریں گے؟ ان کے لیے تو میں یہ بتاؤں گا کہ سب سے اول کی وہ ایک دعا آتی ہے تطمئن القلوب. اس دعا کو 41 مرتبہ یہ پانی پہ دم کر کے پئیں گی تو انشاءاللہ جو ہے وزن بھی ان کا کم ہوگا اور تھرتھراہٹ اور گھبراہٹ کی کیفیت جو ہے وہ بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی. تطمئن القلوب. ٹھیک ہے. وزن کے سلسلے میں بھی اور گھبراہٹ کے سلسلے میں بھی آپ نے یہ دعا ان کو تجویز کری. اور مہاراشٹر سے محترمہ کا مسئلہ ہے گھر میں تھوڑی سی نااتفاقی ہے. شوہر ان کے بعض اوقات ٹھیک رہتے ہیں، مطلب نرم گرم مزاج ہے ان کا، تو پریشانیاں بہت زیادہ ہیں. تو اس سلسلے میں کیا دعا تجویز کریں گے؟ ان کے لیے کہ یہ 40 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اور 40 مرتبہ درود شریف پڑھ کے اور پانی پہ دم کر کے رکھے رہیں اور کوشش یہ کریں کہ وہی پانی جو ہے شوہر کو پلائیں تو انشاءاللہ آپس میں اتحاد اتفاق ہو جائے گا.
مولانا صاحب میں آپ سے ایک چیز یہاں جاننا چاہوں گا، جیسے کہ آپ نے کچھ چیزیں ایسی بتائیں کہ زکام کے لیے مثلا سردی کے لیے کہ آپ سورہ فاتحہ کو 7 مرتبہ پڑھ کے، کیا یہ کوئی بھی کر سکتا ہے یا مخصوص مطلب ہے کہ کسی شخص الگ الگ لوگوں کے لیے ہوتا ہے؟ اب چونکہ ہمارے بہت سے کالرز ایسے ہوتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ان کو بھی یہی پریشانی، اس کے لیے کوئی قید نہیں ہے کہ جس کو تکلیف ہے وہ بھی ہو سکتا ہے کہ کئی جگہ وزن بڑھنے کی پریشانی لوگوں کو ہو، گھبراہٹ کی ہو، یا شوگر کا جیسے علاج آپ نے بتایا کچھ دیر پہلے، بہت ہی اچھا مجرب علاج ہے مجھے امید ہے، تو کیا یہ کوئی بھی کر سکتا ہے یا اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ مطلب الگ الگ لوگوں کے لیے الگ الگ دعائیں ہیں؟ نہیں، اس کے لیے تو کوئی قید نہیں ہے کہ یہ فلاں آدمی ہی کرے، اس کے لیے کوئی بھی کر سکتا، اللہ کا کلام ہے، شفا اس میں ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی مخصوص ہوتی ہیں کہ وہ اسی کو کرنا ہوتا ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی کہ جو اس بیماری سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہوتی ہیں انہی کو کرنا پڑیں گے، بلکہ جیسے میں نے سورہ فاتحہ کا عمل بتایا ہے تو یہ کوئی بھی کر سکتا ہے، چاہے جس کو تکلیف ہے وہی کر لے، یا جو کوئی دوسرا بھی پانی دم کر کے دے دے تو انشاءاللہ شفا ہوگا۔ جی میں نے یہ سوال اس لیے پوچھا کیونکہ اکثر و بیشتر مجھے بھی سردی کی شکایت رہتی ہے، تو میں انشاءاللہ میں بھی اس پر عمل کروں گا۔ مولانا صاحب آج کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں آنے کے لیے اور ہماری رہنمائی کرنے کے لیے۔ ناظرین آپ لوگوں کا بھی بہت بہت شکریہ ہم سے بنے رہنے کے لیے۔ آپ کو بتا دیں کہ یہ پروگرام یوٹیوب پر بھی دستیاب ہے، آپ ٹائپ کریں دعا اور دوا News 18 اردو اور آپ کو آج کا ایپیسوڈ اور پرانے ایپیسوڈز بھی یوٹیوب پر مل جائیں گے۔ اگر آپ کوئی دعا نہیں سن پائے، نہیں لکھ پائے تو اطمینان سے یوٹیوب پر آپ اس کو دیکھ کے لکھ سکتے ہیں۔ ہمیں آج کے لیے دیجیے اجازت، انشاءاللہ کل صبح آپ کے سامنے پھر سے حاضر ہوتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔